بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 اکتوبر 2018 کو استنبول میں واقع سعودی عرب کے سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل دنیا میں خوف اور غم کی ایک لہر دوڑا گیا ہے، جس کے پیچھے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، جس کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہولناک قتل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات بتائیں، کچھ مقتول جمال خشوگی کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس قتل کی تفصیلات کی سمجھ آ سکے۔ جمال خشوگی 13 اکتوبر 1958 کو مدینہ منورہ میں سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام احمد خشوگی تھا اور والدہ اسعاف دفتر۔ انہوں نے 2 شادیاں کیں اور ان کے 4 بچے تھے۔ سعودی عرب سے جانے کے بعد ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دیں۔ جمال خشوگی واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے اور صحافت ہی ان کا پیشہ تھا۔ جمال خشوگی کی سعودی شاہی خاندان سے دیرینہ اور اچھے تعلقات تھے، مگر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں طاقت آنے کے بعد خشوگی کی طرز صحافت پر اعتراضات بڑھ گئے اور ان کو سعودی اخباروں میں کالم لکھنے اور ٹویٹ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جب زبان بندی حد سے بڑھی تو جمال خشوگی ستمبر 2017 میں سعودی عرب سے چلے گئے اور امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ امریکہ میں جمال خشوگی نے دی واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھنے شروع کر دیے، جن میں وہ سعودی عرب میں بے پناہ سخت قوانین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی شخصی اور مطلق العنان طرز حکمرانی پر ٹویٹر پر اور واشنگٹن پوسٹ میں اپنے کالموں میں سخت تنقید کرتے تھے۔ جمال خشوگی سعودی عرب کے ایک غریب اور کمزور ملک یمن پر فضائیہ کی بمباری اور حملے پر بھی شدید تنقید کرتے تھے۔ 11 دسمبر 2018 کو ٹائمز میگزین نے جمال خشوگی کو صحافت میں مین آف دا ایئر قرار دیا تھا۔ جمال خشوگی کے 2 بیٹے ترکی میں ان سے آ کر ملے اور بتایا کہ ان کے ساتھ سعودی حکومت بہت برا سلوک کرتی ہے اور ان کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک سیل بنایا تھا، جس کا مقصد اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ خشوگی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے اور وہ امریکہ سے ٹویٹ اور دی واشنگٹن پوسٹ میں سعودی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بند کر دیں۔ محمد بن سلمان خشوگی کو خاموش کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کو واشنگٹن میں بہت سے پیغامات بھیجے کہ وہ سعودی عرب واپس آ جائیں۔ شاہی ملک کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور ان کو بہت بڑا میڈیا ہاؤس سرکاری خرچ پر بنا کر دیا جائے گا، مگر خشوگی محمد کی چالوں کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا وہ سعودی ولی عہد کے جال میں نہ آئے۔ جو بائیڈن کے صدر بننے پر امریکی خارجہ پالیسی میں دور رس تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں تمام بادشاہیں چوکنی ہو جائیں گی اور سب سے بڑا اثر سعودی عرب کی بادشاہت پر پڑے گا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان، یمن کے اندر ظلم اور بڑھتی ہوئی ہلاکتیں، خشوگی کا قتل، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور محمد بن سلمان کا سخت شخصی حکمرانی کا انداز جو بائیڈن کا ہدف ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ خشوگی کو دراصل قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کراؤن پرنس کے حکم پر کیا گیا تھا، اور میں یہ بات صاف صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کو اور ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ ہم ان کو اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کو مہذب دنیا سے الگ تھلگ کر دیں گے۔ ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران سعودی عرب کے اتحادی متحدہ عرب امارات، مصر، بحرین اور دوسروں نے در حقیقت سعودی عرب کو وہ سب کچھ کرنے کی آزادی دے رکھی تھی جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ CIA نے تصدیق کی ہے کہ شہزادہ ولی عہد نے جمال خشوگی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کو مزید ہتھیار نہیں بیچیں گے، کیونکہ انہوں نے یمن میں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہے۔ ہم ان کو تمام رعایتیں دینی بند کر دیں گے اور پہلے سے بیچے گئے ہتھیاروں کے پرزے دینے بھی بند کر دیں گے۔ ہم سعودی عرب کو ان تمام
زیادتیوں کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کریں گے جو انہوں نے کی ہیں اور ان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ ایک دوسرے انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو حکومت کرنے کا بالکل طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی ان کو انسانی حقوق کا کوئی احساس ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے موجودہ حکمرانوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی بہت کوششیں کی ہیں اور جمال خشوگی کے قتل پر محمد بن سلمان کو بہت رعایتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمال خشوگی ایک مستقل امریکی رہائشی تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کے علاوہ فضا میں جنگی طیاروں کو دوبارہ تیل بھرنے کے لیے ٹینکر جہاز بھی دیتا ہے۔ سعودی حکمرانوں نے اس دور میں 70% جنگی ہتھیار امریکہ سے خریدے ہیں اور قطر کا بائیکاٹ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے میں سعودی عرب کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ خشوگی کے قتل کے بعد ٹرمپ محمد بن سلمان کے لیے ڈھال بن گئے جب دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور جب کانگریس نے یمن میں جنگ بند کرنے کی قرارداد لانے کی کوشش کی تو ٹرمپ نے ان کو روک دیا۔ واشنگٹن نے ایک مشہور انسانی حقوق کی علمدار لوجین ہتھلول کی قید پر بھی لاپرواہی کی۔ ٹرمپ کی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کو نہ صرف سول سوسائٹی بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی تمام زیادتیاں کرنے کی اور شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، جن کو اس نے ریٹس کارلٹن ہوٹل میں قید کر دیا تھا، اور تب ان کو چھوڑا جب انہوں نے کثیر جرمانے ادا کیے اور ان پروجیکٹ میں سرمایہ کرنے کا وعدہ کیا جن میں ولی عہد شہزادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ چنانچہ جو بائیڈن کے آئندہ سعودی عرب کے خلاف ہونے والے تمام اقدامات کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے سر پر پڑنے والے ہیں، اور یہ سب کچھ جو بائیڈن کے اوول آفس میں داخل ہوتے ہی ہونے والا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ مائک پینس نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کہا، ترکی کے سعودی قونصل خانے میں جمال خشوگی کا ہولناک قتل نہ صرف اس کے دوستوں، ان کے ساتھیوں اور ان کے خاندان کے لیے دردناک تھا، بلکہ وہ آزاد میڈیا پر بھی ایک بڑا حملہ تھا۔ مائک پینس صدر ٹرمپ کے نائب صدر ہیں۔ گو کہ صدر ٹرمپ جمال خشوگی کے قتل میں محمد بن سلمان کا دفاع کرتے رہے ہیں، مگر امریکی نظام کی پختگی اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے، جس کے مطابق برخلاف صدر ٹرمپ کے محمد بن سلمان کے دفاع کے امریکی نظام یا سسٹم سمجھتا ہے کہ جمال خشوگی قتل کیس میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے دنیا کے اس علاقے کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور CIA کے ڈائریکٹر بھی ترکی گئے ہیں تاکہ جمال خشوگی کے قتل کی گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لیا جائے۔ مائک پینس نے اس ارادے کا واشگاف الفاظ میں اعادہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم اس قتل کی گہرائی میں جا کر تفصیلات اور حقائق کا پتہ چلا لیں تو پھر امریکی حکومت، امریکی اقدار اور بہترین ملکی مفاد میں محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ مائک پینس نے کہا ہے کہ قتل کی اچھی طرح منصوبہ سازی کی گئی تھی اور یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے جس کا منصوبہ کافی دن پہلے بنایا گیا تھا۔ دنیا دیکھ رہی ہے اور امریکی عوام کچھ سوالوں کا جواب سننا چاہتے ہیں، اور ہم ان سوالوں کے جوابات ضرور مانگیں گے، اور ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اس قتل کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بربریت اور ہولناک قتل کی سزا ملے۔ انہوں نے کہا، گو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے سعودی عرب کے ساتھ 60 سالہ دیرینہ تعلقات ہیں، مگر ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ خشوگی کو قتل کرنے والوں کو ضرور سزا ملے۔ حاتج چنگیز ایک ترک سائنسدان ہے۔ وہ 1982 میں برسا ترکی میں پیدا ہوئیں۔ وہ 2018 میں ترکی میں ایک کانفرنس میں جمال خشوگی سے ملی تھیں۔ ریسرچ اسکالر کے طور پر وہ جمال خشوگی کے آرٹیکلز پڑھتی رہتی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے مئی 2018 میں جمال خشوگی کو استنبول میں ایک کانفرنس میں دیکھا، وہ فوراً ان کے پاس گئیں اور اپنا تعارف کروایا۔ ان کی پہلی ملاقات بہت اچھی رہی تھی اور وہ جمال خشوگی سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ جمال خشوگی نے جلد ہی حاتج چنگیز کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا، جس پر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ جمال خشوگی حاتج چنگیز سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس شادی کی منصوبہ بندی انہوں نے کر رکھی تھی۔ اسی شادی کے سلسلے میں 10 ستمبر 2018 کو جمال خشوگی واشنگٹن سے ترکش ایئر لائنز کے جہاز پر سوار ہوئے اور سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے استنبول ایئرپورٹ پر اترے۔ ان کا ارادہ تھا
کہ وہ 17 اکتوبر تک اپنی شادی کے انتظامات کرنے تک ٹھہریں گے۔ جمال خشوگی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے استنبول میں ایک فلیٹ خرید لیا تھا جہاں وہ اپنی پسند کا فرنیچر رکھنا چاہتے تھے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے۔ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ اس نئی محبت کے بعد وہ اپنی عمر سے 10 سال جوان نظر آ رہے تھے، جس پر وہ ہنس پڑے۔ استنبول سے وہ لندن چلے گئے تھے، جہاں سے وہ 28 ستمبر کو صبح 4 یا 5 بجے استنبول ایئرپورٹ پر واپس اترے۔ اس دن صبح 9 بجے خشوگی اپنی منگتر کے ساتھ میونسپل کے دفتر گئے تاکہ وہ اپنی شادی کے کاغذات مکمل کر سکیں۔ خشوگی کی منگتر نے بتایا کہ شادی کرنے کے لیے انہیں اپنے غیر شادی شدہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے جمال خشوگی کو استنبول میں واقع سعودی قونصلیٹ سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور دونوں سعودی قونصل خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر خشوگی نے اپنا آئی فون حاتج چنگیز کو دیا، جس کی کلائی گھڑی خشوگی کے بازو پر بندھی ہوئی تھی۔ آئی فون کی کلائی گھڑی آئی فون کے ساتھ رابطہ میں ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ آئی فون ہی کی ایک دوسری کاپی ہوتی ہے، اور اس پر سنائی جانے والی آوازیں باہر آئی فون پر بھی سنی جا سکتی ہیں اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ آئی فون حاتج چنگیز کو دینے کے بعد خشوگی قونصلیٹ کے اندر چلا گیا اور حاتج باہر ہی انتظار کرتی رہی کیونکہ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جمال خشوگی قونصلیٹ کے اندر تقریباً 1 گھنٹہ رہا اور واپس آ گیا۔ خشوگی کے واپس آنے پر دونوں پرسکون ہو گئے۔ خشوگی نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ خشوگی کو قونصلیٹ والوں نے بتایا کہ اس کے کاغذات چند دنوں میں تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی شام کو وہ لندن واپس چلا گیا۔ وہ استنبول میں 1 دن سے بھی کم ٹھہرا تھا۔ 29 ستمبر کو خشوگی نے لندن میں ایک سمپوزیم میں شرکت کی اور 2 عدد ٹویٹس بھی کیں جو اس کی زندگی کی آخری ٹویٹس تھیں۔ لندن میں اس کے ایک پرانے دوست اعظم تمیمی اس سے ملاقات کرنے والے آخری شخص تھے جن کے ساتھ خشوگی نے پورا دن گزارا اور لنچ بھی اکٹھے کیا۔ شام کو اعظم تمیمی نے خشوگی کو ایئرپورٹ چھوڑا اور وہ استنبول کی پرواز پر سوار ہو گئے۔ جانے سے پہلے لندن سے ہی خشوگی نے استنبول میں سعودی قونصلیٹ فون کیا تھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ اس کے کاغذات تیار ہیں اور وہ 2 اکتوبر کو 1:30 پر دوپہر کو قونصلیٹ میں آ کر اپنے کاغذات لے سکتا ہے۔ خشوگی نے لندن سے جو استنبول کی پرواز لی وہ اس کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ اس مرتبہ خشوگی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا بلکہ اس فلیٹ میں ٹھہرا جو اس نے شادی کے بعد حاتج چنگیز کے ساتھ رہنے کے لیے خریدا تھا۔ حاتج فلیٹ سجانے اور چیزیں خرید کر لانے میں مصروف رہی۔ صبح 2 اکتوبر تھی۔ انہوں نے اپنے رہائشی کمپلیکس میں ہی ناشتہ کیا اور شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ جمال نے سعودی قونصلیٹ فون کیا تو انہوں نے دوپہر 1 بجے آنے کا کہا۔ انہوں نے ٹیکسی لی اور سعودی قونصلیٹ پہنچ گئے۔ قونصلیٹ ان کے فلیٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اسی دن صبح سویرے قاتلوں کی ایک ٹیم استنبول کے اتا ترک ایئرپورٹ پر اتر چکی تھی، جو 3 افراد محمد الزہرانی، مشال البستانی، عبدالعزیز الحوصاوی پر مشتمل تھی۔ یہ تینوں افراد محمد بن سلمان کی خصوصی حفاظتی ٹیم کے ممبر تھے اور قاہرہ سے کمرشل پرواز پر آئے تھے۔ 2 پرائیویٹ جہاز جو ریاض سے آئے تھے استنبول میں ایک پرائیویٹ رن وے پر 1 گھنٹے کے وقفے سے اترے تھے۔ پہلا جہاز جس کا ٹیل نمبر HZ-SK1 تھا صبح 3:30 پر اترا تھا، جس میں قاتل ٹیم کا سربراہ مہر المرترب تھا، اور دوسرے جہاز میں 8 دوسرے افراد تھے جن میں 2 عدد خاص کرندے تھے۔ 9 افراد پر مشتمل ٹیم سعودی قونصلیٹ کے قریب 2 عدد ہوٹلوں میں ٹھہری۔ ہوٹلوں کے کیمروں نے ریکارڈ کیا کہ ٹیم کے افراد صبح 9:40 اور 10:10 پر ہوٹلوں سے نکلے۔ قونصلیٹ کے کیمروں نے بھی ٹیم کے ارکان کی آمد کو ریکارڈ کیا۔ جن کاروں میں ٹیم کے ارکان قونصلیٹ پہنچے ان کے شیشے کالے رنگ کے تھے اور ان کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک ماہر اور سابق ایکسپرٹ چارلز شوبرج نے کہا ہے کہ
جہاں تک قاتل ٹیم کے ارکان کی صلاحیتوں کا تعلق ہے، ان میں 2 آدمی فورنزک ایکسپرٹ تھے اور ایک اونچے عہدے کا سیکیورٹی کا ماہر تھا جو کہ ٹیم کا سربراہ تھا۔ 7 افراد محمد بن سلمان کی سیکیورٹی ٹیم پر مشتمل تھے اور ان کے بہت قریب تھے۔ ان تمام لوگوں نے قونصلیٹ کے اندر جو کچھ کیا، اور واقعاتی شہادتیں بتاتی ہیں کہ اس ٹیم کے استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا اور ان کی نیت کیا تھی۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اختتام پذیر ہوئے۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا بہت بہت شکریہ۔ پارٹ 3 اور مزید دلچسپ اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔